ایوان بالا پر حکمرانی کی جنگ، چیئرمین سینٹ کون ہوگا، فیصلہ آج ہوگا۔ صادق سنجرانی اور یوسف رضا گیلانی ہوں گے آمنے سامنے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے پی ڈی ایم کے عبدالغفور حیدری اور حکومت کے مرزا محمد آفریدی میں جوڑ پڑے گا۔ نمبر گیم میں اپوزیشن 51 ووٹ کے ساتھ آگے، حکومت اور پی پی کے رابطے ناکام، جماعت اسلامی کا اکلوتا ووٹ کس کو نہ دینے کا اعلان۔ سینٹ اجلاس صبح 10 بجے ہوگا، 9 منتخب سینیٹرز حلف اٹھائیں گے۔ چیئرمین سینٹ کا انتخاب 3 بجے خفیہ ووٹنگ سے ہوگا۔ نئے چیئرمین منتخب ہونے کے بعد ڈپٹی چیئرمین کے لیے ووٹنگ کرائیں گے۔ چیئرمین سینٹ کا انتخاب ARY نیوز کی فل ڈے اسپیشل ٹرانسمیشن آج ہوگی۔ ARY نیوز رکھے گا آپ کو پورا دن خصوصی ٹرانسمیشن میں ہر لمحہ براہ راست باخبر۔ چور مچائے شور، چیئرمین سینٹ الیکشن سے ایک دن پہلے نون لیگ کا اداروں کی مداخلت کا واویلا۔ ہار کا خوف یا پی ڈی ایم ایک پیج پر نہیں، صرف دھمکیاں نہیں، ہمیں گالیاں بھی دی گئیں، مریم نواز کا ٹویٹ میں دعویٰ۔ پی ڈی ایم کے امیدوار یوسف رضا گیلانی کے بقول اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے۔ شو آف ہینڈ کے مخالفین چند روز بعد اسی کے حامی ہو گئے۔ الیکشن کمیشن نے سیکرٹ بیلٹ کو جمہوریت کا حسن قرار دیا تھا۔ ناصر حسین شاہ بولے، معزز اداروں کی جانب سے یہ کال نہیں کی گئی ہوگی۔ فواد چودھری کہتے ہیں یہ الیکشن جیت جائیں تو سب ٹھیک ہے، ہار جائیں تو سب غلط ہے۔ یہ لوگ ایسا پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں جس سے اسٹیبلشمنٹ یا ایجنسی کا نام آئے۔ ہمارے ممبران نے بتایا ہے، ہمیں ٹیلی فون آئی ہیں، ووٹ بدلنے کو کہا گیا ہے، کہا جاتا ہے بار بار ہمارا تعلق سیاست سے نہیں ہے۔ جب اس کے شواہد سامنے آتے ہیں تو پھر ملک کے جمہوری مستقبل کے بارے میں بہت ابہام پیدا ہوتا ہے۔ چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے، ہمارے سینیٹرز کو فون کر کے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ چیئرمین سینٹ کے انتخاب سے ایک رات پہلے نون لیگ کا بڑا الزام۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا، چیئرمین سینٹ کا الیکشن ایک بار پھر متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فون کرنے والوں کے نام موجود ہیں، الیکشن شفاف نہ بنایا تو حقائق سامنے لائیں گے۔ سینیٹر حافظ عبدالکریم نے کہا، کالز کر کے حکومتی امیدوار کو سپورٹ کرنے کا کہا گیا۔ احسن اقبال نے کہا، ریاست کی بنیادیں ہل گئیں، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں ریاستی ادارے آنکھوں سے پٹیاں اتاریں۔ مریم نواز نے بھی آڈیو ریکارڈنگز موجود ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ مریم نواز ذہنی طور پہ مان چکی ہیں کہ وہ کل کا الیکشن ہار رہی ہیں، وہ لوگوں کو بھی تیار کر رہی ہیں، ذہن ان کا ہار مان چکا ہے۔ اداروں کو سیاست میں گھسیٹنا یہ نون لیگ کا وتیرہ رہا ہے۔ نون لیگ نے شکست تسلیم کر لی، پریس کانفرنس دیکھ کر لگا یہ رو دیں گے۔ شبلی فراز نے کہا، قومی اسمبلی میں ان کا یہ فارمولا کہاں تھا، اس وقت ضمیر خریدے، اب مظلوم سی شکل بنا کر بیٹھے ہیں۔ فردوس عاشق آوان کہتی ہیں، اداروں کو سیاست میں گھسیٹنا نون لیگ کا وتیرہ رہا ہے۔ شہباز گل نے شاہد خاقان عباسی کی پریس کانفرنس افسانہ قرار دی، ٹویٹ کیا، پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم نون لیگ کے ساتھ نہیں، یہ ثابت ہو گیا۔ امیدوار پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کا اور رونا دھونا نون لیگ کر رہی ہے۔ ہار نظر آ رہی ہے تو حسب عادت ریاستی اداروں پر حملہ، یہ منجن اب نہیں بکے گا۔ پی ڈی ایم آج سینٹ میں کٹ پتلی سرکار کا مقابلہ کرے گی، طے ہو چکا، کسی صورت چیئرمین ڈپٹی چیئرمین پی ٹی آئی سے نہیں ہوگا۔ بلاول بھٹو کا بڑا دعویٰ، کہا ملک کا مفاد اسی میں ہے کہ سیاستدانوں کو مثبت کردار ادا کرنے دیا جائے۔ کسی کو یہ علم نہیں کہ ہم نے صادق سنجرانی کو سینٹ چیئرمین کے لیے کیوں ووٹ دیا تھا۔ اس وقت آزاد سینیٹر صادق سنجرانی نے چیئرمین سینٹ منتخب کروانے میں مدد پر پیپلز پارٹی میں شمولیت کا وعدہ کیا، بعد میں مکر گئے۔ حکومتی ترجمان صادق سنجرانی کو مسلسل ریاست کا امیدوار قرار دے کر اداروں کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے سینیٹر سے اب بھی رابطے کیے جا رہے ہیں۔ چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں ایک ایک ووٹ اہم ہے، یہ مارکہ ہم ہی جیتیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا حکومتی و اتحادی سینیٹرز کے اعزاز میں ظہرانے سے خطاب، بولے 2.5 سال اکثریت نہ ہونے سے قانون سازی میں مشکلات آئیں،
امید ہے سینٹ میں اکثریت کے بعد قانون سازی آسان ہوگی۔ کور کمیٹی اجلاس میں بھی چیئرمین سینٹ انتخاب سے متعلق حکمت عملی پر غور۔ وزیر اعظم کی حکومتی رہنماؤں کو متحرک رہنے کی ہدایت۔ بولے پی ڈی ایم لانگ مارچ کا مقصد عوامی مفاد نہیں NRO کا حصول ہے۔ نہ پہلے دباؤ قبول کیا اور نہ آئندہ کسی دباؤ میں آؤں گا۔ میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں، اقتدار نہیں نظام کی تبدیلی کے لیے آئے ہیں۔ ملک کو لوٹنے والوں کے ساتھ سمجھوتا کر کے نہیں چل سکتے۔ جوڑ توڑ اب بھی جاری۔ اپوزیشن اراکین کے حکومتی سینیٹرز کو ٹیلی فون۔ چیئرمین سینٹ کے لیے ووٹ کی درخواست۔ حکومتی سینیٹر سے رابطے سلیم مانڈوی والا، ڈاکٹر عاصم، سعید غنی اور فیصل کنڈی نے کیے۔ حکومتی سینیٹرز نے وزیر اعظم کو آگاہ کر دیا۔ وزیر اعظم نے کہا تمام اراکین چوکنا رہیں، غلطی کی گنجائش نہیں۔ حکومتی اتحاد کے تمام سینیٹرز کو پنجاب ہاؤس بلا لیا گیا۔ ون سائیڈڈ میچ ہے، ہماری تگڑی ٹیم ہے، وہ اتری ہوئی ہے 16 سال کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے۔ جیت ہماری اور شکست آپ کی منتظر ہے۔ اپوزیشن تو 2.5 سال سے ترس رہی ہے ہم کچھ آفر کر دیں، چوروں کے لیے جیلوں کی صفائی ہو۔ چیئرمین سینٹ کا الیکشن یک طرفہ میچ، تحریک انصاف کے رہنما فیصل وافدہ کا دعویٰ۔ کہتے ہیں جیت ہماری اور شکست ان کی منتظر ہے۔ اپوزیشن کو یہی آفر کر سکتے ہیں، جیلوں کی صفائی ہو رہی ہے۔ مریم نواز جتنی سچی ہیں پوری قوم جانتی ہے۔ فیصل وافدہ نے دلچسپ انداز میں اپنے پسندیدہ نمبر 54، 55 اور 56 قرار دیے۔ الیکشن ہارنے کے بعد حفیظ شیخ کو اخلاقی طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے تھا۔ اچھے معاشرے میں ناکامی پر خود استعفے دیے جاتے ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ ریکارڈ پیش کیا جائے کہ عبدالحفیظ شیخ اور دیگر معاونین نے کتنا ٹیکس دیا۔ بیان حلفی دیا جائے کہ معاونین سرکاری مراعات لیتے ہیں یا نہیں۔ آئندہ سماعت پر وزیر اعظم کے مشیروں کی کوالیفیکیشن کا ریکارڈ بھی طلب۔ شہباز گل کہتے ہیں اس جماعت کا کیا جس کو گھسیٹنا تھا، اسی سے سیاسی بقا کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ جس کو نااہل کروایا اسی کو سینیٹر بنوایا۔ حیثیت کی بات وہ بھی مفرور کی تیمارداری کے بہانے جالساز کے منہ سے۔ ڈیپٹی چیئرمین نون کا ہے تو آئیں اسے ووٹ دیں۔ نہیں شہباز گل کا ویلکم کرنے، شہباز شریف صاحب تو نیچے ان کی پیشی ہے۔ لیگی کارکن انڈے ٹماٹر لائے، شہباز گل عدالت نہ آئے۔ نون لیگی کارکنان نے حملے کی تیاری کر رکھی تھی۔ شہباز گل کو مارنے کے لیے انڈے ٹماٹر ساتھ لائے تھے۔ ازما بخاری حملے کی قیادت کر رہی تھی۔ جاتے ہوئے بولی کافی دیر شہباز گل کا انتظار کیا لیکن شرف ملاقات نہ ملی۔ شہباز گل طبیعت خراب ہونے پر عدالت میں پیش نہ ہو سکے۔ ایس پی صاحب اگر حالات خراب کرنے ہو نا مجھے 1 منٹ نہیں لگتا یہاں، ٹھیک ہے نا؟ آپ یہاں سیکیورٹی کے لیے تشریف لاتے ہیں، اس طرح آپ کریں گے تو حالات نارمل نہیں رہ سکتے، اور حالات خراب کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لاہور کی احتساب عدالت کے باہر پولیس اور لیگی کارکنان میں مار پیٹ۔ عدالت میں داخلے سے روکنے پر ازما بخاری مشتعل، بولی مجھے حالات خراب کرنے میں 1 منٹ لگتا ہے، حالات خراب کرنا ہمیں سوٹ کرتا ہے۔ عطا تارڑ نے دھمکی دی اس طرح کورٹ روم بھی نہیں چلے گا۔ عدالت نے کورونا کی وجہ سے رش کم کرنے کا حکم دیا تھا۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے پھر ٹک ٹاک پر پابندی عائد کر دی۔ پشاور ہائی کورٹ نے ٹک ٹاک بند کرنے کا حکم دیا تھا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی ڈویژن بینچ نے ٹک ٹاک اپلیکیشن آج سے بند کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے مختصر فیصلے میں کہا ٹک ٹاک ویڈیوز سے معاشرے میں فحاشی پھیل رہی ہے، اس کو فوری طور پر بند کیا جائے۔ سرے لامکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی۔ ملک بھر میں شب معراج عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ مساجد اور گھروں میں خصوصی محافل۔ وزیر اعظم عمران خان کی شب معراج پر تمام مسلمانوں کو مبارکباد۔ تمام وفاقی سیکرٹریز مہینے میں کم از کم 1 بار بلوچستان کا دورہ کریں، صوبے کے مسائل فوری حل کیے جائیں۔ وزیر اعظم ہاؤس کی وفاقی سیکرٹریز کو ہدایت۔ تمام وفاقی سیکرٹریز کو چیف سیکرٹری بلوچستان سے رابطے میں رہنے کی بھی ہدایت۔
तमाम वफाकी सेक्रेटरी से बलूचिस्तान के दौरों के बाद रिपोर्ट भी तलब की गई है। कमेटी की आवाज़ से बंदे निकलते नहीं, ऐसे सिर्फ हाई कोर्ट थोड़ी देर स्पेस तो ले ली, थोड़ी सी साढ़े कोई पावर आ जाए। रावी रिवर मंसूबे के खिलाफ राना सनाउल्लाह की मौजूदगी में तैयार होने वाली साजिश बेनकाब। लीगी रहनुमा की किसानों को उकसाने की कोशिश। कहा राना तनवीर से बात करूंगा, लोगों को इकट्ठा करें ताकि एक कमेटी बन जाए। वीडियो में मौजूद शख्स बोला, हम तो ये जानते हैं कि जमीन नहीं देनी, हुकूमती एहलकारों की पिटाई की, हम पर FIR भी हुई, कब्जा किया तो हुकूमत के साथ क्या कुछ होगा मिसाल बन जाएगा। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ और शहबाज शरीफ भी रावी रिवर मंसूबा शुरू करने की कोशिश कर चुके मगर नाकाम रहे। इमरान खान ने कम वक्त में मंसूबा शुरू किया तो नून लीग खिलाफ हो गई। अगर एक है तो एक को ही प्यार दे दीजिएगा, अगर साथ में एक और भी हो, दो हो तो दोनों को प्यार देना है। और याद रखिएगा कि गर्दन से नीचे नहीं, गर्दन से ऊपर, ताकि कंफर्म हमें समझे हमारी जिंदगी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। MKM लंदन की कहकशां हैदर पर दहशत गर्दों के सरगना होने का इल्जाम। रेंजर्स और CTD हुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑडियो कॉल सुनाई जिसमें कहकशां हैदर टारगेट किलर्स को हिदायत दे रही हैं। MKM लंदन की रुकन राब्ता कमेटी अमेरिका में मुकीम है। गुलकार अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम का केस। मीशा शफी के 4 साथियों के पेश न होने पर अदालत बरहम। मुल्जिमान 27 मार्च को तलब। अली गुल, लीना गनी, फरीहा अयूब और हसीम ने तबीयत खराबी को जवाज बनाकर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की। FIA मीशा शफी के खिलाफ चालान पेश कर चुकी है। और शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी, PSL 6 के बकिया तमाम मैच कराची में कराने का फैसला। मैच जून में खेले जाएंगे। खेल को जहां ब्रेक लगा वहीं से शुरू होगा। PCB का आइंदा अहम मामलात में टीम मालिकान को एतमाद में लेने का फैसला। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा इस ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus par an.